أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إذا السماء انشقت، إذا ظرفیہ ہے، معنی ہوگا جب السماء اسم جامد ہے، آسمان، اذا جب آسمان انشقت پھٹ جائے، انشق یعنی شقوں کا معنی پھٹ جانا، یہ باب انفعال سے انشقا ینشق، انشقا انشقا انشقو انشقت ماضی ہے، جب آسمان پھٹ جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کو برپا کرنے کے لیے 2 سور پھونکے جائیں گے. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تب یہ منظر پیش آئے گا. اس وقت آسمان پھٹ جائے گا. یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا. وآذنت، واو کا معنی اور آذینہ یا زانو کا معنی ہوتا ہے اجازت لینا، اور معنی ہوتا ہے کان لگانا، غور سے سننا. وآذنت، اور وہ کان لگائے ہوئے ہے، کون؟ آسمان. آذینت فعل ہے، ہیا ضمیر اسم فاعل ہے. آذینہ آذینہ آذینو آذینت ماضی. ہیا ضمیر فاعل کس کی طرف ہو رہا ہے بھائی؟ آسمان کی طرف. وآذنت، وہ کان لگائے ہوئے ہے. لام کا معنی کے لیے. ربی ہا، رب مضاف ہو گیا، ہا ضمیر مضاف ہے، معنی اپنے رب کے حکم کے لیے. آسمان پھٹے گا، پھٹ جائے گا کب؟ جب رب کا حکم ہوگا. اور وہ مسلسل ہر وقت اپنے رب کے حکم پہ کان لگائے ہوئے. وآذنت، اور وہ کان لگائے ہوئے ہیں بے ربی کا، اپنے رب کے حکم کے لیے. بحقت، اور یہی اس کے لیے حق ہے. حق کا یہ حقوق ہے نا، حقت، اور یہی اس کے لیے حق ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پر اپنے آپ کو. وآذنت، اور وہ کان لگائے ہوئے ہیں لربھا، اپنے رب کے حکم کے لیے. بحقت، اور یہی اس کے لیے حق ہے. اب یہاں پہ ایک انسان کو بھی جب جوڑا گیا ہے، یہ کتنی بڑی اسمان مخلوق ہے آپ کو پتہ ہے. یہ سورج زمین سے کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود بھی اسے اتنا بڑا، اور یہ آسمان پہ کتنا سا لگتا ہے، اتنا بڑا آسمان، وہ بھی صرف اپنے رب کے حکم کا منتظر ہے، اپنے رب کے حکم کا مطیع. جب اس کا رب کہے وہ کام. ایک انسان ہے جو اپنے رب کا حکم سنتا ہے اور مانتا نہیں. یہ بس اپنے رب کے حکم کے منتظر ہیں، اور فوری جب حکم آئے گا فوری طور پر اس حکم کی فرما برداری کرتی ہے. باقیزہ، اور جب
واو کا معنی اور اذا کا معنی جب الارض زمین، یہ بھی سمجھا مجھے یہ جامع جو نہ خود کسی سے نکلا نہ آگے اس سے کوئی کلمہ نہیں. وَإِذَا اور جب الارض زمین، مدہ یا مدو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مد سنا نا، مد کر رہے ہیں لمبا سنا، اس پہ مد ہو رہی ہے مانا اس کو لمبا کیا جا رہا ہے. مدہ یا مدو کا معنی پھیلا دیا جا رہا ہے. وَإِذَا اور جب الارض زمین کو مدت پھیلا دیا جائے گا. مدہ مدہ مدو یہ ماضی معروف ہے. مدہ مدہ مدو مدت یہ ماضی مجہور ہے. مدت کیا ہے؟ ماضی مجہور ہے. حکت میں ماضی مجہور تھا. وَإِذَا اور جب الارض زمین کو مدت پھیلا دیا جائے گا. آپ نے کبھی دیکھا چمڑا ہوتا ہے نا، چمڑے کو زور سے کھینچی اس کی سلوٹیں اور اونچ نیچ جو ہوتی ہے وہ سیدھی ہو جاتی ہے. اسی طرح زمین جو ہے اس کو اسی طرح پھیلایا جائے گا. یہ جتنے اس زمین کی پشت پہ پہاڑ ہوں گے، جتنے دریا اور سمندر ہوں گے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے. زمین بالکل ہموار ہو جائے گی تاکہ اس پہ زیادہ لوگوں کی تعداد کھڑی ہو سکے. وَإِذَا اور جب الارض زمین کو مدت پھیلا دیا جائے گا، جب اس کو پھیلایا جائے گا تب یہ کیا کرے گی وہ بھی اللہ بیان کرتے ہیں. وَأَلْقَتْ واو کا معنی اور القت باہر پھینک دی. القا یلقی القا القا یلقی القاء پھینک دینا. القا یلقی پھینکنا. القل خطیب الخطبہ خطیب خطبہ دے رہا ہے یعنی اپنے الفاظ پھینک رہا ہے. وَأَلْقَتْ اور وہ پھینک دے گی ماں جو کچھ بھی ہے فیہا اس زمین میں. ماں مسئولہ بنے گا نا. فی کا معنی میں، ہا کا معنی اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ باہر پھینک دے. کیا اس زمین میں جتنے مردے ہوں گے سب باہر پھینک دے. اس زمین میں جتنے خزانے ہیں سب باہر پھینک دے. اس زمین کے اندر جتنے بھی بنو آدم کے اعمال کی شہادتیں ہیں سب پھینک دے. زمین گواہی دے گی نا، شاہد. اذا زلزلت الارض واخرجت الارض اثقالها یومئذ آگے وقال انسان مان یومئذ تحدث اخبارها. اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کہ مجھ پہ یہاں پہ کھڑا ہو کر کے گناہ کیا گیا، فلاں گناہ کیا، یہاں پہ کھڑا ہو کر سود کھایا گیا، رشوت لی گئی، حرام کھایا گیا، یہاں پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھی گئی، قیام کیا گیا، مال خرچ کیا گیا. گواہی دے گی. وَأَلْقَتْ اور وہ پھینک دے گی ماں جو کچھ بھی ہوگا فیہا اس زمین میں. کیا کچھ ہوگا؟ مردے وہ پھینک دے گی، خزانے پھینک دے گی، اور اس زمین میں بنو آدم کے اعمال کی جو گواہیاں ہیں وہ پھینک دے گی. ہر چیز. وَتَخَلَّتْ اور پوری طرح خالی ہو جائے گی. یہ باب تخلا، یہ تخلی، یہ باب تفاعل ہے. ہمیشہ اپنی یاد رکھنا ہے باب تفاعل سے جو صیغہ آئے گا امن اس کے معنی کے اندر تکلف کا معنی پایا جائے گا. وَإِذَا كُنْتُمْ جُنُبًا جب تم جنابت کی حالت میں ہو فَطَّهَّرُوا اچھی طرح پاکیزگی اختیار کرو. ایک بال بھی خشک نہیں ہونا چاہیے. فَطَّهَّرُوا من اچھی طرح طہارت کو یوں بھی آنکھوں کے باب تفاعل سے ہے. تو یہ بھی باب تفاعل سے ہے. تخلا تخلا تخلو تخلت تفاعل ہے. من اچھی طرح خالی ہو جائے گی یعنی پوری طرح کوئی چیز زمین کی آگوش میں نہیں رہے گی، ہر چیز باہر نکل آئے گی. بتخلت اور یہ پوری طرح خالی ہو جائے گی. تخلت پھر ہے یہ ازمین فائل، القا پھر القت بھی ازمین فائل. اور یہ زمین اپنے آپ کو پھیلانے کے لیے اور ہر چیز باہر پھینک دینے کے لیے، خالی ہونے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ وَآزِرَتْ وہ کان لگائے ہوئے.
آزینہ آزینہ آزینو آزینت و آزینت، اور وہ کان لگائے ہوئے ہے لربھا اپنے رب کے حکم کے لیے، وحقت اور یہی اس کا حق ہے کہ وہ کان لگا کے اپنے رب کے حکم کا انتظار کرے۔ یہ جو فرشتہ سور پھونکے گا اس نے بھی کان لگائے ہوئے ہیں کہ کب مجھے حکم دیا جائے کہ زمین میں سور پھینکا، یہ زمین کا نظام درم بند کر کے رکھے۔ بآزینت اور وہ کان لگائے ہوئے ہے لربھا اپنے رب کے حکم کے لیے، وحقت اور یہی اس کا حق ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پہ کان لگائے اور جو رب حکم دے وہ کر بیٹھے۔ زمین کتنی بڑی ہے، اپنے رب کے حکم کی مطیع اور فرما بردار ہے۔ ایک انسان ہے جو حکم سنتا ہے مانتا نہیں۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چمکنے والے ستارے، یہ دمکنے والا سورج اور چاند، یہ سب اپنے رب کے حکم کے منتظر ہیں۔ ان کو حکم ہوگا، ان کے ستاروں کی روشنیاں بے نور ہوں گی، یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، یہ سورج اور چاند بے نور ہوں گے۔ کب؟ جب رب کا حکم آئے گا۔ یہ رب کے حکم کے منتظر ہیں، جب رب کا حکم آیا فوری طور پر اس کی بجاوری ہوگی۔ اب اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان۔ آپ کو پتہ ہے یا حرف ندا ہے اور اس کے بعد منادہ ہے، منادے پہ الف لام آئے، یا اور منادے کے درمیان ایھا آتا ہے، معنی اس کا کوئی نہیں ہوگا نا، ایسی ہے یا یہ یا مخاطب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، یا آتی ہے ندا کے لیے، آواز دینے کے لیے، پکارنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا یقیناً تو، انکا کا معنی بے شک، کا معنی تم، بے شک تو، قادح مشقت کرتے ہوئے آنے والا ہے۔ قادح یقدح کا معنی ہوتا ہے، قادح یقدح کا معنی ہوتا ہے مشقت کرنا، محنت کرنا، زخمی کر لینا مشقت کر کر کے اپنے آپ کو۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا یقیناً تو، قادح مشقت کرتے ہوئے آنے والا ہے، الی ربک، الی کا معنی کی طرف، ربک اپنے رب کی طرف، کاف کا معنی اپنے، کیونکہ مضاف ہو گیا نا، رب کے ساتھ کاف آ گیا، ضمیر معنی اپنے اپنی پایا جائے گا۔ اپنے رب کی طرف تو محنت کرتے ہوئے، مشقت کرتے ہوئے آنے والا ہے۔ کتنی کر لے گا محنت، کتنی مشقت کر لے گا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا یقیناً تو، قادح مشقت کرتے ہوئے آنے والا ہے، الی ربک اپنے رب کی طرف، قدحن سخت مشقت کرتے ہوئے، سخت، یہ مفعول بنے گا نا، مفعول مطلق، یعنی پیچھے اسی بات کا آگے مصدر ذکر کرتے ہیں، قادح قدحن۔ اس میں جو مشقت پہ جو زور دیا گیا اس کی ذرا وضاحت۔ جی وہ مکمل کر لوں۔ قادح مشقت کرتے ہوئے تو آنے والا ہے، الی ربک اپنے رب کی طرف، قدحن سخت مشقت کرنا، فملاقی پس وہ ملنے والا ہے ہی اس رب کے ساتھ۔ انسان دنیا میں کہیں نہ کہیں مشقت کرتا ہے، ہر انسان وہ زندگی گزارتے ہوئے کہیں نہ کہیں مشقت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح تو مشقت کرتے کرتے میرے پاس آنے والا ہے، اپنے نامہ اعمال لے کر، اپنے نامہ اعمال لے کر۔ کیوں یہ نامہ اعمال کی وضاحت کیوں کی گئی؟ کیونکہ آگے اللہ اسی کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اب بسا اوقات آدمی مشقت کرتے ہوئے، کوئی آدمی مشقت کرتا ہے دین بھی عمل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنا آدمی کتنا مشقت کا باعث ہے، حلق سوکھتا ہے، شدت ہے گرمی کے اندر، مشقت ہے، حج کرتا ہے مشقت ہے، ٹھیک ہے، یہ اعمال سارے مشقت کے ہیں۔ کوئی آدمی دنیا کمانے کے لیے مشقت کرتا ہے، آپ دیکھیں نا، نماز کی فکر ہے،
نہ اولاد کی فکر ہے، نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ. یعنی کہ یہ مشقت کے زمن میں آئے گا برائی کی. جی ظاہری بات ہے. اب دیکھیں اب دونوں کے فیصلے پھر اب ظاہری بات ہے اس نے جس طرح کی مشقت کی ہوگی اس طرح کا اس کا نامہ اعمال کھاتا ہے. اب رب کے پاس آ گیا. فَأَمَّا پس رہا من وہ شخص، اما کا معنی پس رہا، من وہ شخص اوتیا جس کو دیا گیا، اوتیا جس کو دیا گیا کتابہ اپنا نامہ اعمال. کتاب اس لیے کہا نا کیونکہ ہر چیز تو لکھی ہوئی ہے. یہ میں بول رہا ہوں، یہ میرا بولنا بھی لکھا جا رہا ہے. میں بولتا ہوں، یہ میرا بولنا بھی لکھا جا رہا ہے. میں کسی کو اوئے کہتا ہوں، یہ میرا اوئے کہنا بھی لکھا جا رہا ہے. کسی سے مذاق کرتے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے. ایک ایک لفظ انسان کے، جس طرح یہ ویڈیو لگی ہے، ایک ایک لفظ میری حرکت بھی نوٹ ہوتی ہے. اسی طرح انسان کے ساتھ ایک ایک چیز. فاما پس رہا من وہ شخص اوتیا، آتا یوتی سے ماضی مجهول، اوتیا جس کو دیا گیا کتابہ اسم ہے، وہ ضمیر مل گیا آگے، اس کا معنی اپنا نامہ اعمال. جس کو اپنا نامہ اعمال دیا گیا، کہاں؟ بیمینہ دائیں ہاتھ میں. جس کو نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، کیونکہ یہ بھی مضاف ہو گیا نا، یمین دایاں. جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا. فسوف پس ان قریب، فاطمہ پس سوف کا معنی ان قریب، کیونکہ ہم نے پڑھا سین اور صوفہ یہ مضارع میں آتے ہیں. سین مستقبل قریب کے لیے اور صوفہ مستقبل بعید کے لیے. فسوف پس ان قریب یحاسب حساب لیا جائے گا. اس کا حساب یسیرہ بڑا آسان سا حساب ہوگا، لیکن بڑا آسان ہوگا. فسوف ان قریب، حاسب یحاسب حسابن سے ہے، محاسبتن و حسابن. یحاسب ماضی مضارع مجهول ہے. فسوف ان قریب یحاسب اس کا حساب لیا جائے گا. حسابن حساب لینا، یسیرہ بہت آسان. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ حساب کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے سے جانچ پڑتال کی وہ تو بندہ ہلاک ہو جائے گا. جسے اللہ پوچھے گا یہ کیوں کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، وہ تو ہلاک ہو گیا. حضرت عائشہ فرماتی یہ حساب یسیرہ. اللہ فرماتی آپ سے سر فرمایا ذالک العرض، یہ تو پیشی ہے، صرف یہ تو صرف پیشی ہوگی نامہ اعمال کی. یہ نیکیاں کی ہیں، وہ حدیث آ رہی ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندے کو اللہ کے قریب کیا، اللہ فرمائے گا یہ برائی کی ہے، اللہ کی ہے. یہ برائی کی ہے، اللہ کی ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے دنیا میں بھی پردہ ڈال رکھا تھا، آخرت میں پردہ ڈال رکھا. یہ ہے حساب یسیرہ. بس صرف اس کا نامہ اعمال بولا یہ نیکیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، جانچ پڑتال نہیں ہے، قریدا نہیں جائے گا اس سے. اور جو اس کا نامہ اعمال قریدا گیا وہ آدمی اللہ کے رسول نے ہلاک. کیوں نہیں قریدا جائے گا؟ اس کی کیوں نہیں قریدا جائے گا؟ اس طرح کا یہ اللہ کی رحمت ہوگی. اور یہ ہمیں یہ یاد رکھے، یہ حساب یسیرہ اس بندے کے ساتھ ہوگا جو مشرک نہیں ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھے، حساب یسیرہ کا تعلق اس شخص کے ساتھ ہے جو مشرک نہیں ہوگا. جو آدمی شرک کرتا رہا ہے اس کے بندے کے لیے حساب یسیرہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حساب یسیرہ اللہ تعالیٰ کی ایک معافی کی صورت ہوگی نا. تو اللہ فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ایک آدمی شرک کرتا رہا، توبہ کر لی، وہ آدمی اسی طرح ہے گویا کسی نے کبھی شرک کیا ہے. حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس کا معنی اگر توبہ ہو گئی ٹھیک ہے، اگر بغیر توبہ مر گیا پھر معاملہ سخت ہے. وَيَنْقَلِبُ اور وہ واپس آئے گا. انقلب ينقلب کا معنی لوٹنا، پھر مضارع بعد مذکر غائب.
وَيَنْقَلِبُ وہ لوٹے گا، الا کا معنی کی طرف، اہل کا معنی گھر، ہی کا معنی اپنے گھر کی طرف. وَيَنْقَلِبُ اور وہ لوٹے گا، اِلَىٰ أَهْلِهِ اپنے گھر کی طرف، مسرورا خوشی خوشی، وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، کیونکہ اس کو جنت کا پروانہ جاری کر دیا جائے گا. اِذَا السَّمَاءُ جب آسمان انشقت پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ اور وہ کان لگائے ہوئے ہے، لِرَبِّهَا اپنے رب کے حکم کے لیے، وَحُقَّتْ اور یہی اس کے لیے حق ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ اور جب زمین کو مدت پھیلا دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ وہ باہر پھینک دے گی، ماں جو کچھ بھی ہوگا فیہا اس میں، وَتَخَلَّتْ اور وہ خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ اور وہ کان لگائے ہوئے ہے، لِرَبِّهَا اپنے رب کے حکم کے لیے، وَحُقَّتْ اور یہی اس کے لیے حق ہے. یا ایھا الانسان اے انسان، انکا یقیناً تو قادح مشقت کرتے ہوئے آنے والا ہے، الی ربک اپنے رب کی طرف، قدحا سخت مشقت کرتے ہوئے، فملاقی پس وہ ملنے والا ہے اس کے ساتھ، لاقا یلاقی سے فاعل ملاقی، فاما بس رہا، من وہ شخص اوتیا جس کو دیا گیا، کتابہ اس کا اپنا نامہ اعمال، بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں یا اپنے دائیں ہاتھ میں، فسوف پس ان قریب، یحاسب حساب لیا جائے گا اس کا حساب یسیرا بہت آسان حساب، وینقلب اور وہ لوٹے گا الی اہلہ اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا